حضرت شعیب علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ و برباد کر دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی طرح ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، وہی برحق ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام مدین تھا، اور آپ کے قبیلے کا نام بھی مدین تھا۔ مدین ان کی بستی کا نام اس لیے تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ان کی قوم میں سے تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا۔ اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکری تحفے میں دی اور کہا، یا تو یہ سفید یا کالے رنگ کا بچہ جنیں گی، اور کچھ وقت کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اس بکری نے سفید بچہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کہا کہ ان بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ناپ تول میں کمی کرنے اور انہیں بیچنے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا سرزمین پر ہر چیز عطا کی ہے اور ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر چلو اور اس کو بیچو۔ مگر وہ ہر وقت اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول رہتے، چیز میں ناپ تول کرتے، کبھی کم بیچ دیتے اور کبھی زیادہ بیچ دیتے، اور کہتے کہ اس دنیا میں صرف ہمارا ہی حکم چلے گا، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ چیز کا ناپ تول برابر رکھو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق عطا کیا ہے، اسے حرام نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس قوم کو سنایا، مگر وہ اس عرصے میں اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہے، مگر اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک دن سو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اگر یہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم اپنی قوم کو سنایا۔ ان سب کے سب لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ جب قوم شعیب نے اللہ کی نافرمانی یعنی حد کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ رات کو سوئے ہوئے تھے ان کے اوپر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا۔ اور قرآن پاک میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ سر کے بل پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو نیک اور صالحہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی تمام کی تمام قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ مدین کی بستی
جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، صبح ہوتے ہی اس کا نقشہ بدل چکا تھا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوم کو سمجھاتا ہے، مگر جو نہ سمجھے ان کے لیے ہم نے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو قوم محمدی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ قوم اس عذاب سے بچی ہوئی ہے، نہیں تو ان کی حرکتیں ان قوموں سے بدتر ہیں۔ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو قوم محمدیہ نے نہیں کیا، مگر ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ تیری قوم افضل ہے، ہم نے تجھے بھی افضل اور اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اور کل قیامت کے دن ہی ہم تیری قوم کا حساب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اپنی امت یعنی امت محمدیہ کو کل قیامت کے دن بخش دے گا، مگر اس قوم کو چاہیے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔ جس طرح قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، قوم نوح کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس واقعہ میں آپ نے سنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سر کے بل لٹکا کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ وہ وقت جب انتہائی آئے گی اور کوئی سننے والا نہ ہوگا، صرف اس کی ذات ہوگی۔ اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما، اور ان کی قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، اور اپنے حبیب کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔